ابھی ہم پڑھیں گے مضاعف۔ دیکھو ہفت اقسام کتنے تھے؟ 7 تھے۔ ہفت کا معنی ہوتا ہے 7۔ ہم نے صحیح بھی پڑھا، مثال بھی پڑھا، اور لفیف بھی پڑھا، ناقص بھی پڑھا، محموز بھی پڑھا، اجوف بھی پڑھا۔ اب ہم کیا پڑھیں گے مضاعف۔ کون سا؟ مضاعف۔ مضاعف کیا ہے؟ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہو۔ اس کی 2 قسمیں، 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی مثال کے طور پر 2 حرف اصلی ہو اور دونوں ایک جنس کے ہو۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ سب کو آ رہی ہے؟ ہلو، آواز میری ٹھیک ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ادھر مسئلہ ہے یا ادھر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کو مسئلہ ہوگا، پھر باقی کی ہاں آواز ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھو مضاعف۔ دیکھو مضاعف کسے کہتے ہیں، بات کو غور سے سنو ابھی۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہو۔ 2 حرف اصلی، دیکھو میں آپ کو بار بار ہی کہتا ہوں کہ حرف اصلی کیا ہوتا ہے، یعنی حروف علت کے علاوہ، یعنی واو، الف اور یا کے علاوہ وہ حرف اصلی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضربا، نصرا، سمعا، فتحا، کروما، یہ حروف اصلی ہے۔ کیوں؟ اس میں وہ الف اور یا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک تو یہ۔ دوسری بات کہ جہاں پر مضاعف سے کہتے ہیں کہ جہاں پر 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہو۔ مثال کے طور پر یا تو یہ مضاعف ثلاثی ہوگا یا مضاعف رباعی ہوگا۔ مضاعف ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 3 کلمہ ہو۔ کتنے کلمے ہو؟ 3 کلمے، مطلب 3 حروف ہو۔ مثلا فا عین لام والا کلمہ ہوگا۔ کتنا کلمہ ہوگا؟ فا عین لام ہوگا۔ اور مضاعف رباعی میں کیا ہوگا کہ وہاں حروف اصلیہ کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ اب مضاعف ثلاثی میں آپ دیکھیں نا، مثال میں کہتا ہوں سرا، اب مجھے بتائے، سین پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور را زبر، را 2 دفعہ ہے، را زبر را، سرا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو سین ہے اور را 2 دفعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی را 2 دفعہ اس لیے ہے نا کہ اصل میں یہ ایسا تھا، سرارا، کیا تھا؟ سرارا۔ تو دیکھو را جو 2 را ہیں، یہ دونوں حرف اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ الف یا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، تو ان 2 حرف اصلی کو جو را ہے، ان 2 کو انہوں نے ایک کر دیا، یعنی مشدد کر دیا۔ جب شد لایا جاتا ہے نا، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 2 کو ایک کر دیا جاتا ہے، 2 کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، تو سرا، یا مثال کے طور پر میں کہہ دوں سبابن، یہ اسم کی مثال ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اسم کی مثال ہے۔ یعنی مضاعف ثلاثی ہے اسم میں، اور سرا جو ہے نا یہ مضاعف ثلاثی فعل کی مثال ہے۔ اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ سببن کو ہم اسم کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جو تنوین ہوتا ہے نا، یہ فعل پر نہیں آتا۔ تنوین کس پر نہیں آتا؟ فعل پر نہیں آتا۔ کبھی کبھار اگر ایسا آپ سے سوال پوچھا بھی جائے نا کہ یہاں پر سببن فعل ہے یا اسم ہے، تو آپ سوچو گے کہ اب میں کیا کہوں۔ تو آپ جب تنوین دیکھو گے نا، تو آپ کہو گے کہ سر یہ یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یا مثال سرہ کی جگہ ایک اور لفظ میں بتا دوں، جیسے میں کہتا ہوں مدہ۔ کون سا؟ مدہ۔ ہاں جی، عین اور لام کلمہ والا، ٹھیک ہے؟ نہیں، بس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہو۔ میری بات غور سے سنو۔ رباعی میں کیا ہو؟ جس کا آپ کے پاس، سب کے پاس کوئی قلم بال پین ہے؟ آپ ایسا کریں، آپ لکھ دیں اوپر فعلل، لکھ دیں۔ کیا لکھ دیا؟ فعلل۔ ہاں جی، سب لکھ دیا۔ اب اس کی نیچے آپ لکھ دیں مزمزہ۔ مزمزہ، یہ جو یہاں لکھا ہے نا نیچے، جیسے مزمزہ، حساسا، یہ لکھ دیں۔ اب غور سے سنو، اب یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رباعی ہے اور رباعی میں مضاعف ہے؟ اب آپ دیکھو،
ربائی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، فا کلمہ کون سا ہے؟ فعلل بروزن مزمدہ کون سا ہے؟ میم ہے، تو میم کو آپ اس سے ملائے، فا سے ملائے، تھوڑا سا ایسا لکیر لے کے آئے، ہاں جی۔ اور پہلا لام کلمہ فعلل، پہلا لام کہاں پر ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ مزمہ، فعل میم ہے نا، ہاں یعنی پہلے لام میں بھی میم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے لکیر کھینچے ایسے اس کی طرف کھینچ لیا، اچھا جی۔ تو یہ آپ نے یہاں تک کہ جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام، عین کلمہ کون سا ہے؟ فعلل میں عین ہے، تو یہاں مزمزہ میں عین کون سا ہے؟ ضاد ہے، اور لام کلمہ کون سا ہے؟ ضاد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ضاد نا، ضاد، ہاں تو یہ کو میم 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 اور ضاد ضاد، یہ ایک جنس کے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں جی، اسی طرح اور لام پہ بھی ہے، ضاد ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4، اب آپ اس کو گنتی کرو، میم مزمزہ کو آپ گنتی کرو کتنے حروف ہے؟ میم ضاد میم ضاد، اور فعلل میں فی عین لام لام 4، تو یہ ربائی مضاف ربائی یہ ہو گیا، اسی طرح بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔